نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي ألا لا نبي بعدي سيكون خلفاء فيكثرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز دوستو، سال کے 12 مہینوں میں انتہائی محترم مہینہ ذی الحج شروع ہو چکا ہے. اس ذی الحج کے یہ ابتدائی 10 دن ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں کے جو اعمال ہیں، اللہ کا ذکر اور اللہ سے جو تعلق ان دنوں میں ہونا چاہیے، اس دن سے زیادہ بہتر دن اللہ کے ہاں اور محبوب نہیں ہے. سب سے بڑھ کر اس ماہ مبارک میں حج بیت اللہ جیسی عظیم عبادت مسلمان جماعت پر فرض کی گئی ہے. گزشتہ جمعے میں اس حقیقت پر تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی. یہ جو اشہر معلومات ہیں، مشہور مہینے جنہیں اشہر حج کہا جاتا ہے، شوال سے شروع ہوتے ہیں اور ذی الحج 10 دن تک، اور بعض حضرات کے نزدیک یہ پورا ذی الحج. یہ ماہ مبارک اللہ کی عبادات اور تعلقات کو مضبوط کرنے کا وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں پر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے، اپنا قصد اور ارادہ اور نیتیں درست کرنے کا مہینہ ہے. حج کا لفظی معنی ارادہ ہے، قصد. تو بیت اللہ کے ارادے سے جو آدمی یہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچتا ہے، بیت اللہ کا دیوانہ وار طواف کرتا ہے، اور پھر انہی دنوں میں جتنے بھی بیت اللہ اور کعبہ سے وابستہ شعائر ہیں، ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے مناسک حج کے طور پر مینا، عرفات، مزدلفہ اور مکہ المکرمہ کا سفر کرتا ہے. تو یہ وہ ماہ مبارک ہے جس میں وہ انسانی گناہ جو زندگی بھر انسان کے وجود کو مزمحل کر لیتے ہیں، ان کے دور کرنے کے لیے اس ماہ مبارک کی عبادت حج بیت اللہ کے طور پر فرض کی گئی. گزشتہ جمعے میں واضح کیا تھا کہ حجابات توڑنے کا اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا ایک یومیہ دورانیہ ہے، اور وہ دن کی 5 نمازیں ہیں. ایک ہفتے وارانہ دورانیہ ہے. بعض گناہ اور امور ایسے ہیں جو ایک ہفتے میں انسانی روح کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ان کے علاج معالجے کا طریقہ، ان کے حجابات توڑنے کا طریقہ جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے.
کچھ انسانی روح کے ساتھ وابستہ وہ امور ہیں جو ایک سال بھر میں انسانی جسم کے ساتھ اس کی روح کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ ایسے حجابات جو 11 مہینے کی مسلسل بھاگ دوڑ کے نتیجے میں انسانی روح کو زخمی کرتے ہیں، ان کا علاج معالجے کا طریقہ ایک ماہ رمضان مبارک کے روزے ہیں۔ اسی طرح مالی حوالے سے جو اونچ نیچ ہے اور اس کی وجہ سے جو بخل انسانی دل و دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے، ان لوگوں کے جو مالی استطاعت رکھتے ہیں، غنی ہیں، ان کے لیے بھی سالانہ عبادت زکوٰۃ کی صورت ہے۔ ایسے ہی جو صاحب استطاعت مال بھی رکھتے ہیں اور اپنے اندر صحت، دور دراز کا سفر کرنے کی استطاعت بھی رکھتے ہیں، جسمانی توانائی بھی موجود ہے، ان کے لیے سال بھر کے جو مسائل اور مشکلات اور جو حجابات انسانی روح پر آ جاتے ہیں، ان پر حج فرض قرار دیتے ہیں۔ اس لیے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے بیت اللہ الحرام کا حج ہے ان لوگوں پر جو وہاں پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تو جن لوگوں میں استطاعت تھی وہ الحمدللہ وہاں مکہ مکرمہ میں اس وقت جمع ہے، اجتماعات کثرت سے بڑھ رہے ہیں، ایک یہ عبادت۔ لیکن جو اس ماہ مبارک میں حج بیت اللہ جانے کی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، وسائل نہیں ہیں یا جسمانی طاقت نہیں، لیکن انہیں ان کے استعداد کے مطابق جو مالی اور جسمانی استطاعت نہیں ہے اور وہ بیت اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ اس کی بھی دو کیٹیگری ہے۔ ایک وہ جو یہاں قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے شعائر میں سے جانور ذبح کرنا، قربانی اللہ کے لیے ادا کرنا، اور جو قربانی کی بھی استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے اس ماہ مبارک یوں تو عشرہ ذی الحج پورا وہ عبادات اور اذکار کا ہے، لیکن خاص طور پر 5 ایام، عرفہ کا دن، 9 ذی الحج، 10، 11، 12، 13، یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان ایام تشریق میں وہ اپنی اپنی جگہ پر جب بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، جب بھی کہیں اجتماع ہو، اس اجتماع میں خاص طور پر نماز کا اجتماع، تو وہ تکبیرات تشریق یعنی اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب اس میں تو کسی طاقت خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ ایام تشریق میں اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا، یہ بہت ہی عظمت والا عمل ہے، روح کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر ایک کلمہ ہے جس کی اپنی نورانیت اور اس کا اپنا وزن بہت اعلیٰ درجے کا، انسانی زبان سے جب یہ جملہ ادا ہوتا ہے اور اس کی عظمت اور بڑائی قلب، دل، دماغ
جسم، تینوں پیج پر اللہ کی بڑائی کا جب اقرار اور اعلان کرتے ہیں، اقرار نہیں کافی، اس لیے اس کو کم از کم امام پر تو لازم ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے، یعنی اعلان ضروری ہے۔ فضا کے اندر آپ کا کیا ہوا اعلان محفوظ رہتا ہے، انسانوں تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے، لیکن اللہ کے ریکارڈ پہ آ گیا کہ اس نے اللہ کی بڑائی کا اعلان کیا، اللہ کی بڑائی بھی، غیر اللہ کی نفی بھی، اللہ کی حمد و ثنا بھی، یہ جملے کم از کم ہر ایک مسلمان کو ان 5 ایام میں خاص طور پر، اور ذکر و اذکار کی تسبیحات عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں میں، خواہ وہ عبادات نماز کی صورت میں ہوں، روزے کی صورت میں ہوں، یہ تمام عبادات اس کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہیں۔ اصل بات سمجھنا ہے کہ انسانی روح، نفس، جس میں اس کی بہیمیت اور اس کی ملکیت دونوں کا کمبینیشن، اس روح کو پاکیزہ بنانا ہے، اور اس کا تعلق ذات باری تعالیٰ اور اس کے ملکوتی نظام سے قائم کرنا ہے۔ مسلمان ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے قائم کردہ پورے ملکوتی نظام سے دل و جان کے ساتھ مربوط ہوتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اسی نظام کے تحت چاند، سورج، ستاروں کا فلکیاتی نظام چل رہا ہے، اور اسی ملکوتی نظام کے تحت ہی زمین اور اس سے متعلقہ جتنے قوانین اور ضوابط اور جو نظام زمین کا چل رہا ہے وہ بھی اسی کی دنیا۔ یہی فرق ہے ملت ابراہیمیہ میں اور اس کے زیر اثر ملت محمدیہ میں اور دیگر ملتوں میں، جو صرف زمین کے طبیعتی تقاضوں کے تحت انسانی اجسام کی افعال و حرکات سر انجام دیتے ہیں، یا علم نجوم کے تحت اپنے اعمال و افعال کو منظم کرتے ہیں۔ اس کائنات کا ایک بہت ہی محدود مطالعہ کر کے سطحی اور ناقص پہلو کے ساتھ اپنی روح کو جوڑتے ہیں، حالانکہ یہ روح نہ یہ کرۂ ارض کی پیداوار ہے اور نہ ہی یہ فلکیاتی نظام کی پیداوار ہے، یہ ان دونوں سے بالا تر عالم ارواح سے آئی ہے۔ اب روح کا علاج نہ صرف ارضیاتی اور فلکیاتی دائرے کی خصوصیات کے ساتھ وابستہ ہے، ہاں اس کی بہیمیت اور اس کی جسمانی ساخت پر اثر ہوتا ہے، ارضیاتی قوانین کا بھی اور فلکیاتی قوانین کا، لیکن جو روح آسمان سے آ کر ماں کے پیٹ میں اس روح بہیمی کے اوپر سوار ہوتی ہے، یہ تو عالم ارواح سے ہے، اور اسی نے اس انسان کو انسان بنایا ہے، ورنہ حیوانی روح تو انسان سے پہلے بھی جانوروں میں موجود تھی، ایسی حیات تو ان کے یہاں پہ جانور میں بھی ہے، بندر میں بھی ہے، باقی چیزوں میں بھی، لیکن وہ ارضیاتی خصوصیات کی بنیاد۔ ہاں ان کا علاج معالجہ ارضیاتی اور طبیعتی قوانین کے تحت ہو سکتا ہے، فلکیاتی اثرات کے تحت کیا جا سکتا ہے، لیکن انسان اور انسان کے ساتھ وہ حلال 8 جانور، 8 ازواج، ان کی ارواح بھی اوپر سے آئی ہیں۔ اللہ پاک نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے یہ انعام جو ہیں جانور اور چوپائے جو تمہارے لیے حلال ہیں،
ان کو بھی ہم نے اوپر سے نیچے اتارا ہے، اس لیے ان کو کھانے کی اجازت ہے انسان کے لیے، جو خالصتاً اس کرۂ ارض کی پیداوار ہے، سانپ، بچھو، زہریلی چیزیں، وہ انسان کے لیے کھانا ممنوع ہے، زہریلی چیزیں۔ صرف وہ جو جنت سے اس انسان کے ساتھ ہی اس دنیا کے اندر جو پرندے اور جو جانور جنت میں تھے، اس کی موجودگی میں وہی دنیا میں جب آئے ہیں تو ان کا ذبح اور ان کا کھانا اس کے لیے جائز ہے، تاکہ اس کی روح جو ہے اس ملکوتی اور روحانی نظام کے ساتھ وابستہ رہے، اور اسی ملکوتی نظام میں ذات باری تعالیٰ نے اس ملکوت کو یاد کرانے میں، اللہ کو یاد کرانے میں، اللہ نے اس کرۂ ارض پر انسان کی تعلیم و تربیت اور اس کی روح کی پاکیزگی کے لیے شاعر بنائے۔ شاعر کی تعریف کرتے ہوئے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری نے کہا کہ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، شعیرہ علامت کو کہتے ہیں، یعنی امام شاہ فرماتے ہیں کہ شاعر یا شعیرہ اس کی جو مفرد ہے، وہ چیز ہوتی دنیا کی ہے، مٹی کی بنی ہوئی ہے، طبیعیاتی قوانین کے تحت وجود میں آئی ہے، وہ چاہے پتھر ہو معدنیات میں سے، نباتات کے اندر سے، یا کوئی جانور ہو حیوانات میں سے، اس کی جسمانی ساخت تو دنیا کی بنی ہوئی، لیکن اس پر انسان کی طرح اس کی کیمسٹری کو کنٹرول کرنے والی روح جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے، بظاہر وہ دنیا کی بنی ہوئی جگہ ہے، جیسے خود انسان ہے، اس کا جسم، اس کی حرکات و سکنات، اس کے وجود کی ساخت اسی مٹی سے بنا ہے، لیکن رحم مادر میں 3 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے روح آتی ہے اور یہ انسان حرکت شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مٹی کی عمارت خانہ کعبہ پتھروں کی بنی ہوئی ہے، لیکن اس عمارت کی کیمسٹری کو جو کنٹرول کرنے والی ارضیاتی قوتیں ہیں، ان ارضیاتی قوتوں پر اللہ کی تجلیات اور انوارات کی جو ملکوتی خصوصیات ہیں وہ اس قوت کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، یعنی 2 قوتوں کا گویا کہ ملاپ ہوا، اس کے ظاہری عمارت کا جو کی ساخت ہے، پتھر ہے، مثالہ ہے، بناوٹ ہے، وہ تو اس دنیا کی مکہ مکرمہ کے ان مقدس پتھروں کی بنی ہوئی ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے جسے تعمیر کیا ہے، لیکن اس کی وہ کیمسٹری جو طبیعیاتی قوانین کے تحت بنی ہوئی ہے، وہ قوت جس نے ان پتھروں اور اس مثالے کو کنٹرول کر کے مکانیت کی شکل دی ہے، اس مکان پر تجلیات کی ملکوتی خصوصیات پیدا ہو گئی، تو چیز تو وہ دنیا کی ہے، دنیا ہی کی عمارت، لیکن اس کے اندر تجلیات اور انوارات نے آ کر یہ خصوصیت پیدا کر دی کہ اس عمارت پر نظر پڑتے ہی اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ شاعر کہتے ہی اس کو کہ جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آئے، شاعر اللہ میں سے۔ اسی طریقے سے اس آیت مبارکہ میں جو جمعے میں تلاوت کی ہے، والبدن جعلناها، جانور بدن کہتے ہیں
ایسے جانور کو جس کا بدن بھاری ہو، اور اس کی اصل مصداق اونٹ ہے۔ عرب کے اندر سب سے بڑا جانوروں میں اونٹ تھا، جو انسان کی سواری اور کام کاج میں، کھیتی باڑی میں، بار برداری میں، تجارت میں، ہر چیز میں کام آتا۔ جب اس جانور کو اللہ کے لیے بیت اللہ کے نام پر وقف کیا جاتا ہے، اور حاجی دور دراز سے اس اونٹ کو لے کر وہاں قربان کرنے کی نیت سے آتا تھا، اس کو بدنہ کہتے ہیں۔ اب چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، یہ دو جانور ہیں انعام میں سے، یہ جانور، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان جانوروں کو بھی تمہارے لیے شاعر میں سے بنا دیا۔ ہر اونٹ کی بات نہیں، ہر گائے بیل کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ جانور جسے ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، تو یہ بھی شاعر اللہ میں سے، اسے بھی شاعر بنا دیا۔ اب جسمانی ساخت اس کی جانور کی ہے، لیکن جب اس کی علامت اس پر لگائی جاتی تھی، اور وہ علامت یہ تھی، قرآن نے دوسری جگہ پر ذکر کیا قلائد کا، اشعار کا۔ عربوں کا دستور تھا کہ جب وہ حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے، اور جو جانور ہدی یعنی ہدیہ دیا جاتا تھا اللہ کے دربار میں، یہاں حج کے موقع پر ذبح کرنے کے لیے، تو اس پر اشعار کرتے تھے۔ اشعار یہ تھا کہ اوپر سے کوہان پر تلوار سے تھوڑا سا کٹ لگا کر خون نکالتے تھے، اور وہ خون اس کے کوہان کے اوپر، اس کی گردن پر مل دیتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ جانور اب کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ کا جانور ہو گیا اور اللہ کے لیے۔ اس لیے ایسے جانور کو جو حاجی لے کر چلتے تھے اپنے ساتھ، کوئی آدمی نہ نقصان پہنچاتا تھا، نہ اس کی بے حرمتی کرتا تھا، بلکہ اس کا احترام کرتا تھا۔ وہ کہیں گم ہو جاتا تو لوگ پکڑ کر لا کر حرم میں مالک سے لا کر یا تو پوچھ لیتے تھے، یا حرم کا جانور ہے، بس اشعار کر دیا، یا اس کے گلے میں ایک خاص قسم کا ہار ڈالا جاتا تھا، قلائد اسے کہتے ہیں۔ عام آدمی وہ چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ یا پھٹے پرانے جو جوتے ہوتے تھے وہ رسی میں پرو کر اس کے گلے میں ڈال دیا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہدی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس حج کے موقع پر میں نے جتنی ہدیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربانی کے وہاں تیار کیے تھے، تو میں ان کے لیے روئی سے، دھاگوں سے میں گلے کے قلائد بنتی رہی ہوں اپنے ہاتھ سے۔ تو خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دیا کہ یہ 100 اونٹ ہیں ان کی، اور ہر آدمی نے اپنے اپنے اونٹوں کے لیے قلائد اسی طرح باندھے، اس کو قلائد کہا جاتا ہے۔ یہ بھی شاعر میں سے یہ علامت ہے۔ اب ایسا اونٹ جو قلادہ پہنا ہوا ہے یا اشعار ہوا ہوا ہے، اس کو جب عرب دیکھتے تھے تو اس کی تعظیم کہ یہ اللہ کا اونٹ ہے، اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اللہ کی نسبت جب ہو گئی اس کے ساتھ، تو اب وہ اس آیت کے مطابق کہ من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو اللہ کی ان شعائر کی عظمت اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ کی نسبت سے، محبوب کے ساتھ کسی بھی چیز کو نسبت ہو جائے اور اس محبت کے تقاضے سے اس چیز کا احترام یا اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم ہو، تو یہ بھی کام دیتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ نسبت اس جانور کی ہو، تو اس کو بھی ہم نے وجہ کیا ہے یہ بات سمجھنے کی کہ وہ جانور اللہ کے لیے ذبح ہو رہا ہے، اور ذبح کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ پیسے دے دینا، رقم ادا کر دینا، یا کسی اور کی اور ضروریات پورا کر دینا،
یہ کیوں ممنوع ہے؟ رقم جو ہے وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہو سکتی، وہ خالصتاً انسانی تبادلے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے۔ ویسے بھی رقم، پیسے وہ کہیں نہ کھائے جا سکتے ہیں، نہ پہنے جا سکتے ہیں، نہ استعمال کیے جا سکتے۔ استعمال تب ہوں گے جب اس سے آپ کوئی جنس، کوئی شے خریدیں گے۔ اس رقم سے اگر جانور خرید لیا تو جانور کا ذبیحہ وہ دراصل شاعر میں سے ہے، اور اس کے نتیجے میں انسانی روح کا عالم ملکوت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ذبح کی اصل حقیقت اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور حمد و ثنا کے 3 ممکنہ طریقے ہیں۔ زبان سے کسی کی عظمت بیان کریں، قولی طور پر تسبیحات، ذکر، اذکار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، کوئی بھی تسبیحات، تو ایک قولی عظمت، آپ کسی کے سامنے اس کی زبان سے تعریف کریں، اس کی عظمت کے گن گائیں، ایک قولی حمد۔ اور قولی حمد ہر مسلمان اپنی 5 وقت کی نماز کی ہر رکعت پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ادا کرتا ہے، قرآن پڑھ کر، تسبیحات پڑھ کر ادا کرتا ہے۔ اور ایک قلب سے عظمت ہے، جو کچھ آپ نے پڑھا اس کے مطابق آپ کے جسم پر وہ کیفیت طاری ہوئی، خشوع کی، خضوع کی، عبادت کی، ایک حمد اور تعریف یہ ہے کہ اس کے سامنے گردن جھکا دی جائے۔ اور تیسری قسم حمد کی جو اعلیٰ ترین قسم ہے وہ فعل، اور فعل بھی وہ کہ اپنا ہی پالا ہوا جانور، اپنے ہی پیسوں سے خریدا ہوا جانور، اس کو اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے آپ ذبح کرتے، چھری پہ۔ یہ فعلی حمد ہے، افعال کے اعتبار سے گویا کہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، کیونکہ اس ذبح کرنے کا ہدف یا تو طریقہ کار وہ ابراہیم و اسماعیل کا ہے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی، اور اپنے اس لخت جگر کو جو 80 سال کے بعد پیدا ہوا اور 14-15 سال کا ہے جب ابراہیم کی عمر 100 کے قریب، بڑھاپے میں جس جوان سے، جس اولاد سے انسان توقع رکھتا ہے کہ وہ خدمت کرے گی، اب اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نام پر۔ تو روح کا امتحان لیا، ابتلا میں ابراہیم اور اسماعیل کو مبتلا کیا، اور وہ اس ابتلا کے اندر کیا ہے؟ کامیاب ہوئے، تیار ہو گئے اپنی روح ذبح کرنے کے لیے، اپنے لخت جگر پر چھری پھیرنے کے لیے۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں بند کر چھری پھیرنے کی کوشش کی تو اللہ پاک نے کیا کہا کہ یہ بلائے عظیم تھی، ہم نے آپ نے بہت بڑا کام کیا، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ان کے بدلے میں ایک مینڈھا جو انہیں دے دیا کہ یہ ذبح کرو۔ روح، دراصل ان کی روح کی جو کیفیت وجود میں آئی، اس کا جو مثالی وجود بنا، وہ مثالی وجود مینڈے کی شکل میں سامنے آیا، اور چھری اس پر پھر ذبح عظیم۔ اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ ذبح ہوتا ہے، ذبح کی بنیادی تعریف ازحاق الروح، روح کا جسم سے جدا ہو جانا۔ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور جن کی قربانی دینا جائز ہے، ان کی روحیں بھی عالم ملکوت سے نیچے آئی ہیں،
اور جب انسان اس روح کو ذبح کے ذریعے سے جسم سے الگ کرتا ہے تو یہ روح عالم ارواح میں اس انسان کی روح کا جو اصل ماڈل وہاں پر موجود ہے، جس کی یہ کاپی ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ میں اسی روح کا حصہ آیا ہے، اس انسانی روح کے ساتھ یہ روح جانور کی چپک جاتی ہے تو آپ کی روح کو پاورفل بنا دیتی، طاقتور بنا دیتی، اتنی طاقت بنا دیتی ہے خاص طور پر جب آپ کی روح کو سفر کرنا پڑے گا پل صراط پر سے گزرتے وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، اپنے جانور جو قربانی کے ہیں ان کو موٹا کیا کرو، کھلایا پلایا کرو، خوب موٹے ہونے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنها علی الصراط مطایاکم، پل صراط پر یہ تمہاری سواری ہوگی۔ مریل سا جانور ہوگا تو مریل سے جانور کی روح پر تمہاری روح اگر سوار ہوگی تو بیچاری کیا ہے، ڈگمگاتی رہے گی، اور اگر تمہاری جانور اور قربانی اچھی عمدہ پلی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یوم النحر حجۃ الوداع کے موقع پر 2 پلے ہوئے بکرے قرنین املحین کبشین، بڑے بڑے سینگوں والے بہادر اونچے قد کے، جن کا گوشت ٹھوس ہونے کے ساتھ نمکین تھا، املحین، اور طاقتور تھے، بڑے سمینین، موٹے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذبح کی تو تاکہ جو روح ازحاق ہو کر نکل کر یہاں سے عالم ارواح میں پہنچی اور آپ کی روح کے ساتھ وابستہ ہو گئی، جس روح پر سوار ہو کر آپ کو پل صراط کراس کرنی ہے، تو گویا کہ وہ روح توانا بناتی ہے آپ کی روح کو، اور آپ کی روح کے اندر جو کمزوریاں، خطائیں، لغزشیں، خرابیاں ہیں، جو آپ کی بہیمیت کی وجہ سے روح پر اثرات پیدا ہو چکے ہیں، یہ ذبح جو ہے اس تمام کو چھری پھیر کر ختم کر دیتا ہے۔ گویا کہ بہیمیت کو آپ نے ذبح کر دیا جسم کو، اور روح پاکیزہ اور پوتر ہو کر اوپر چلے گی۔ اب مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے اس ملکوتی نظام پر آمنت باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ، اس پر ایمان رکھتا ہے، تو عالم ارواح کے جس ملکوتی نظام پر آپ کو یقین ہے، تو اس نسبت سے جو جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ آپ کی دنیا کی زندگی میں بھی آپ کی روح کو پاکیزہ رکھے گا، اور مرنے کے بعد اس کے بالمقابل جو لوگ مشرک تھے، جانور ذبح تو کرتے تھے لیکن پتھر کے نام، بت کے نام، لات و منات کے نام، 360 بت رکھے ہوئے تھے اور ان کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ اب جانور وہ ہے جو عالم ارواح سے آیا ہے اور ذبح کیا جا رہا ہے اپنی بدترین پست ترین مادی چیز سے بنے ہوئے پتھر یا کسی بت کے لیے۔ یہ اس کی حقیقت بالکل ہی معکوس کر دینا، جیسے انسان اور انسانی روح پتھر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی، اپنے سے کم تر چیز کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی، تو کسی جانور کا، پاکیزہ جانور کا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کو ذبح کیا جائے ایک پست ترین چیز کے لیے، غیر اللہ کے نام، اس بت کے لیے، اس قبر کے لیے، تو یہ بالکل ہی اصل کام کا
بالکل بالعکس ترقی معکوس کی کہنا چاہیے۔ اس لیے جب جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح تو اس کی شدید ممانعت کی گئی، یعنی ایک جانور حلال بھی ہے، ذبح بھی کیا گیا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا، تو اس کی نحوست اس کے جسم میں ایسے زہریلے اثرات پیدا کر دیتی ہے، اس کی روح کی پھٹکار اس پر ایسی پڑتی ہے کہ وہ گوشت کھانا بھی حرام قرار دیتی ہے۔ جیسے وہ مردار جو خود مر گیا، سڑ گیا، تو وہ کھانا حرام ہے، ایسے ہی بے شک خون باہر نکلا ذبیحہ کے ذریعے سے، خراب خون باہر نکل گیا، لیکن ذبح کیا غیر اللہ کے نام، شرک کیا، تو اس شرک کی بدبو اس کے جسم میں، اس کے وجود کے اندر پائی گئی۔ اس لیے کہا گیا کہ جو مشرک کا ذبیحہ ہے وہ اسی لیے حلال نہیں کہ جانور کی جو روح ہے اپنی سی نچلی سطح کی مادی مخلوق کے سامنے اس جانور کو ذبح کر دیا، تو جانور ہدیے کے طور پر دینا، اور زرعی معیشت میں لوگ ان کے پاس جو مال ہوتا تھا، روپیہ پیسہ، یہ تو بعد کی پیداوار ہے، جانور ہی ہوتے تھے، بکریاں چلاتے تھے، بھیڑیں چلاتے تھے، اونٹ چلاتے تھے، جانوری کو مال کہا جاتا ہے۔ آج بھی دیہات کے اندر لفظ مال استعمال ہوتا ہے جانور، جو ڈنگر چلاتے ہیں، ڈنگر رکھتے ہیں، اور قربانیوں کا موسم آتا ہے تو وہ اپنا مال بیچ کر کے اپنی دیگر ضروریات پوری کرتے ہیں۔ مال، اصل مال تو یہ ہے، یہ تو پھر تبادلہ اشیاء کے لیے واسطہ بنا درمیان میں زر، اور پھر باقی اجناس جو ہیں وہ مال شمار ہونے لگیں، ان کو کھانا پینا اور باقی چیزیں ہیں۔ جزیرہ عربوں کے ہاں تو دستور تھا کہ مہمان آیا تو بکرا ذبح کر دو، دمبا ذبح کر دو، بڑا جانور ہے، اونٹ ہے، اسے ذبح کر دو۔ مہمان نوازی میں یہ سب سے بڑی مہمان نوازی تھی کہ اس کے لیے جانور ذبح کر دیا کھانے کھلانے کے لیے۔ اب بنیادی بات اس روح کے ازحاق یعنی ذبیحہ میں ایک زندہ جانور کو جس کا گوشت حلال ہے، جو قربانی والے 8 جانور ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرنا، یہ زر میں کمال نہیں، یہ کسی جنس میں کمال نہیں۔ جتنی بھی اجناس جانور کے علاوہ انسان استعمال کرتا ہے، گندم ہے، سبزیاں ہیں، باقی چیزیں ہیں، کپڑا لگتا ہے، ان کے اندر کوئی روح ہوتی ہے کہ جسے اپنی روح کو مضبوط بنانے کے لیے استعمال میں کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی غریبوں کو کپڑے دے دو، پیسے دے دو، آٹا دے دو، فلانی چیز دے دو۔ ضرور جانور ذبح کرنے ہیں، اتنے لاکھوں جانور جن کے دماغ میں دین کی عظمت اور اہمیت نہیں ہے، وہ صرف دنیاوی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی جانور کے بجائے پیسے دے دے، کسی غریب کے کام آ جائیں گے۔ پیسے دینے ہیں تو اس کے لیے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ کے اور بہت سارے طریقے ہیں، لیکن جانور کی ذبیحہ وہ آپ کی روح کے لیے ہے۔ روح کی جگہ پہ روح ہی جس کے اندر ہے وہی انسان کی روح کو پاک اور پوتر بنا سکتی ہے۔ اصل اصول اور ضابطہ تو یہ تھا کہ اللہ کے لیے آپ اپنی روح بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور اگر روح قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو انسان کو ذبح نہیں کر سکتا، باپ بھی بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا اپنی سب سے، کیونکہ یہ مخلوق اپنی ایک منفرد یونیک خصوصیت رکھتی ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، نہ کسی باپ کو، نہ کسی اولاد کو، نہ کسی عزیز کو کہ کسی کی محبت میں جا کر اس کو ذبح کر دے اور شہادت کے منصب پر فائز کرنے کی کوشش کرے، نہیں۔ ہاں، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے نام پر ایک جانور ذبح کر کے اس کی روح کو مضبوط بنانے کا کام وہ خود کرے،
یا کوئی اور بھی اس کی نیت سے ایصال ثواب کرے پھر پہنچ جائے، اس کی روح طاقتور ہو۔ اس لیے ان ایام میں سب سے بہترین بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ اس دن میں عشرہ ذی الحج میں سے جو 10ویں کا دن ہے اور اگلے 2-3 دن، یعنی یہ ان 3 دنوں میں جانور کا جو خون بہہ کر زمین پر جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں فوراً زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی قبول ہو گیا، اور جہاں تک اس کے جانور کے اجزاء کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ٹھیک ہے، سب لوگ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور اسی طرح القانے اور معتر جو ہیں وہ کھائیں۔ اور پھر یہ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چمڑے، ان کے جو پائے ہیں اور ان کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس پورے جانور کی حشر کے میدان میں جس نے جو ذبیحہ کیا ہوگا وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اور اسی سواری کے ساتھ ہی وہ آگے کل صراط سے گزرے گا۔ تو بنیادی چیز ذبیحہ ہے، اس لیے ذبیحہ کرنا جن پر قربانی فرض اور واجب ہے وہ اس موقع پر لازمی اور ضروری ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ نعم البدل تو کیا ہونا تھا، کوئی سول بدل بھی نہیں ہے، برا بدل نہیں۔ اس دن صرف اور صرف قربانی، اس لیے جن پر قربانی واجب ہے، اور قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، مال ان کے پاس موجود ہے، صاحب استطاعت ہے، ہر آدمی پر نہیں۔ ہاں نفلی طور پر کوئی ویسے کرنا چاہے تو الگ بات ہے، لیکن جو واجب قربانی ہے، جس پر واجب ہے اسے ادا کرنا۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ ایک خاندان پورے کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، خاندانی قربانی نہیں ہے۔ اور جس حدیث کا یہاں حوالہ دے کر فضول بات کی جاتی ہے، اس حدیث کے اندر خاندان کی یہ تشریح نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک حدیث یا کوئی ایک قانون لامحدود نہیں ہوتا، وہ پورے سسٹم کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ کس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اس کا معنی اور مطلب مجموعی طور پر قرآنی آیات اور دیگر تمام احادیث سے ملا کر نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی ایک منفرد واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک صحابی کے پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کے قبول کرنے کے ظاہری الفاظ، اس کو باقی حدیثوں سے ملا کر دیکھیں گے نا، یہ تو نہیں کہ اسی کو قانون بنا دیں گے۔ جس پر انفرادی طور پر جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر فرد اس کی روح اس کے وجود پر ہے، فریضے کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ، ایسے ہی قربانی کا تعلق بھی اس کی ذات کے ساتھ۔ وہ اگر صاحب استطاعت ہو، عورت ہو یا مرد، اس پر قربانی۔ اور یہاں ہمارے معاشروں میں عام طور پر خواتین اس لیے صاحب نصاب بن جاتی ہیں کہ ان کے پاس عام طور پر زیور ہوتا ہے، ماں باپ نے دیا ہوا ہوتا ہے، کچھ سسرال نے دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ صاحب نصاب بن جاتی ہیں، اس لیے ان پر فرض ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، مرد اپنی طرف سے قربانی کر دیتا ہے، جبکہ مرد جو کوئی اس کی کمائی یا اس کی بچت ہے وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو مرد پر عام طور پر وسائل جن کے پاس کم ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، ضروریات پوری کر رہے ہیں، عام طور پر مرد پر فرض نہیں ہوتی، اور عورت پر فریضہ بن جاتی ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس زیورات موجود ہوتے ہیں، اس کے زیورات کی وجہ سے اب عورت کی طرف سے نہیں کریں گے، چونکہ مرد کی ٹانگ اوپر ہوتی ہے گھر میں، تو اس لیے مرد کی طرف سے کر دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جس پر فرض ہے حساب کتاب لگا کر اس کی طرف سے قربانی ہوگی، ٹھیک ہے، مرد گوشت کھا سکتا ہے، جائز ہے،
تو بیوی کی قربانی سے دوسروں کی قربانی سے کھا سکتا ہے تو بیوی کی قربانی سے کیوں نہیں کھا؟ اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ تو جن پر فرض ہے ان کو جانور ذبح کرنا ہے، اور وہ ایک جانور سب کی طرف سے نہیں، جس پر الگ الگ فرض ہے۔ مرد پر الگ فرض ہے تو مرد پر ٹھیک ہے، اس کے پاس اثاثے ہیں، موجود ہیں، پیسے ویسے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کرے، بیگم بھی کرے۔ کسی بچے نے کمائی کی ہوئی ہے اور اس کا الگ سے اس کے پاس مال ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، وہ بھی کیا ہے، قربانی کرے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ فریضہ کسی پر ہو اور کہا جائے کہ جی بس پورے خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لی جائے، کیونکہ قربانی ہی فریضے کے ساتھ وابستہ ہے، اور فریضے کی ادائیگی، واجبات کی ادائیگی یہ اس کے ذمے ہے، وہ اس وقت تک ساقط نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ادا نہیں کرے۔ تو ان دنوں میں قربانی کرنا اور قربانی کا اہتمام کرنا، اس کی تعظیم کا پیدا ہونا، حتیٰ کہ اس جانور کی جس نے اپنی جان قربان کی ہے اس کی تعظیم کیا ہے۔ اب یہاں واضح طور پر فرمایا گیا کہ یہ بدن جو ہیں ان کو ہم نے تمہارے لیے شاعر بنایا، یہ تمہارے لیے۔ اب جیسے مینا شاعر، مزدلفہ شاعر، عرفات شاعر، صفا مروہ شاعر، اسی طریقے سے کیا ہے، خانہ کعبہ شاعر، یعنی جنہیں دیکھ کر اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم ہوتا ہے کہ تجلیات کے اثرات۔ تو جو جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اور خاص طور پر وہ جانور جو ہدی کے طور پر حرم پاک کی طرف لے جایا گیا ہے، وہ شاعر میں سے۔ آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہو گیا کہ کسی آدمی کو اپنے علاقے سے جانور لے کر ہدی بنا کر مکہ مکرمہ پہنچنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی اس کی وجہ ہو، انتظامی وجہ ہو، ہاں جی، یا کچھ یہ چند سالوں سے جب سے حج جو ہے پورا ایک پیکج بن گیا، تو کوئی آدمی اپنی بھیڑ بکری یا اپنا اونٹ اور جانور حاجی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ اور اس سال سے ایک نیا فتنہ شروع ہوا۔ پہلے تو یہ تھا کہ آپ ساتھ تو نہیں لے جا سکتے، لیکن آپ جائیں مکہ کے بازاروں میں، وہاں سے آپ جانور خریدیں، جی، بکرا، دمبا، اونٹ، جو بھی کچھ خریدنا چاہتے ہیں، اور وہ اسے مینا پورا کا پورا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منحر، پورا مینا منحر قربانی۔ اس لیے مینا جو ہے شاعر میں سے کہ پورے مینا کے میدان میں جو حدود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہوئی ہیں، وہاں آپ کہیں بھی ذبح کر سکتے۔ چلو جی، آپ نے پابندی لگائی کہ چونکہ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں، تو وہاں بدبو پیدا ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، صفائی کا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جی وہاں گلیوں میں ذبیحہ نہیں ہو سکتا، مذبح خانہ میں ذبح ہوگا، صفائی ستھرائی کے لیے ٹھیک ہے۔ اچھا، جانوروں پر تو پابندی لگا دی، لیکن وہاں تینوں بازار جو بڑے ہیں مینا کے اندر، ذوالمجاز، عکاظ وغیرہ، صاحبہ، آپ ان 3 دنوں مینا کے اندر صورتحال یہ ہے کہ دنیا کو کوئی ایسا کھانے پینے کی چیز کا جو فضلہ ہے وہ نہیں ہوگا جو ان گلیوں کے اندر حاجیوں کی کپڑے خراب نہ کر رہا، ہر طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پاؤں خراب ہو رہے ہیں، جوتے خراب ہو رہے ہیں، بوتلیں پاؤں کے نیچے جا رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں پھینک رکھی ہیں، سڑانت اور بدبو، تیسرے دن مینا میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب کوئی نیا انتظام کیا ہو صفائی ستھرائی کا تو الگ بات ہے، ہر دفعہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ 20 لاکھ کا کراؤڈ ہے، ہم کیسے اس کی صفائی کریں۔ یعنی جانور تو ذبح اس لیے نہیں کرتے مینا میں پورے میں کہ جی جو سنت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کے مسئلے ہیں، اور اب اپنا گند جو خود ڈالتا ہے حاجی، اور وہاں کی انتظامیہ صفائی کے اندر کوتاہی کرتی ہے، اس کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، وہ تیسرے دن لوگ ناک پر رومال رکھ کر چوتھے دن تو ٹھہرنا ہی نہیں چاہتے، مینا سے بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ یہ حالت،
تو بات بڑی بنیادی سی ہے، صفائی اور پاکیزگی۔ اچھا، پھر پابندی لگا دی کہ مکہ میں وہاں عمارت سے کہیں سے خریدو جانور اور کہیں مذبح خانے میں ذبح کرا لو، تو پتہ چل گیا کہ ہاں جی آپ نے دم شکر یا ہدی قربان کر دی جو شعائر میں سے ہدی قربان کر دی، اور اس کے بعد آپ اپنے بال کٹوائیں اور ہاں جی احرام کھول دیں، اپنی آنکھوں کے سامنے جانور ذبح کرا لیا۔ اب پچھلے سالوں میں تو وہ مذبح خانہ ہی بند کر دیے، اور جناب کوئی پرائیویٹ اپنے گھر میں بھی قربانی نہیں کر سکتا مکہ کے، وہ بھی بس اب اس کا طریقہ کیا ہے، حاجیوں سے ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں۔ یہاں بھی جتنا 2 لاکھ کے قریب حاجی گیا ہے تو اس سے کیا ہے، پیسے لے لیے، کچھ پتہ نہیں کہ قربانی ہوگی نہیں ہوگی، یا ہوگی تو کب ہوگی۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ایک آدمی، اب آپ بتائیں 20 لاکھ آدمیوں کا انتظام کرنا بیک وقت قربانیوں کا 3 دن میں، تو وہ انتظامیہ جس کو صفائی کے خاطر اس کا الگ نظام بنایا گیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کون سا جانور ذبح ہوا کب ہوا۔ پہلے تو کہتے تھے یہ ٹائم ہم بتا دیں گے، اور اب ایک نیا تماشا شروع کر دیا انہوں نے کہ ایک دن پہلے ہی ذبیحہ شروع کر دیتے اور کچھ دن مزید بڑھانے کی کوشش کرتے۔ تو سوال تو یہ ہے کہ وہ 3 دن جو ایام نہر کے تھے ان میں ایک آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، اور اس کو کہا جا رہا ہے احرام کھول دو۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ نے جو ترتیب کو واجب قرار دیا، جب آدمی مزدلفہ سے مینا میں آئے تو شیطان کو کنکریاں مارے، جی پہلا عمل۔ دوسرا عمل، جانور ذبح کرے، مینا کے اندر منہر ہے، کنکریاں بھی مینا کے اندر ہی بڑے شیطانوں کو مارنا، اور جانور بھی ذبح کر رہا وہیں پر، اور اس کے بعد کیا ہے، بال کٹوائے، حلق کروائے یا قصر کروائے۔ تو ان 3 اعمال میں ایک ترتیب ہے، اور مجموعی طور پر آیات اور احادیث ہدی کی جتنی اہمیت بیان کی گئی وہ تقاضا کرتی تھی کہ اس ترتیب کو لازمی قرار دیا، اس لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فقہ حنفی میں یہ ترتیب واجب ہے، اور اگر کسی نے اس ترتیب کو برقرار نہیں رکھا، اس نے پہلے حلق کرا لیا بعد میں جانور ذبح کیا، یا کسی نے کنکریاں بعد میں ماری پہلے ذبح کر دیا یا حلق کرا لیا، ترتیب آگے پیچھے کر دی، تو چونکہ ایک واجبات حج میں سے ایک واجب ہے، اور واجبات حج میں سے کوئی ایک واجب چھوٹ جائے تو دم آ جاتا۔ اب یہاں صورتحال اس سال سے پابندی لگائی کہ آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی، بس پیسے جمع کرا دو۔ یہاں بھی سارے حاجیوں سے پیسے جمع کر دیے، اب پتہ نہیں قربانی کریں گے کہ نہیں کریں گے، کریں گے تو کب کریں گے، جانور ذبح بھی کرنا ہے تو کہیں ان دنوں میں کریں گے یا ان کے بعد کریں گے۔ اب ماشاءاللہ مفتیوں کے فتوے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ اب وہ حدیث جو مسلم شریف میں ہے، بخاری شریف میں ہے، جس کی بنیاد پر یہ سعودیوں نے ترتیب کو غیر واجب قرار دیا، ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1,24,000 کے لوگ کے قریب لوگ آپ کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے۔ قانون اور ضابطہ تو ترتیب واجب کا ہی تھا، اعلان اس کے کیے گئے، منسک یہ بیان کیا گیا، تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوالوں کے جوابات دے رہے۔ تو ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ وہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ذبح سے پہلے احرام کھول لیا یا کنکریوں مارنے سے پہلے ذبح کر دیا، حلقت قبل ان اذبح،
ذبح سے پہلے میں نے اپنا حلق کرا کر احرام کھول دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو کہ افعل ولا حرج، چلو اب کر لو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اب اس حدیث سے استدلال کر ترتیب کو غیر واجب بنا دیا۔ یہ 1400 سال کے بنیادی دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ باقی رہا جو امام شافعی کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی جاتی ہے کہ جو ان کے ہاں واجب نہیں ہے، ان کے ہاں سنت ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سنت مؤکدہ ہے، واجب کی اصطلاح ہی امام صاحب کے ہاں نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، وہ ان کے ہاں سنت مؤکدہ بدرجہ واجب ہے، یعنی جو واجب ہے اس کو سنت مؤکدہ وہ کہتے ہیں، فرض ہے یا سنت مؤکدہ، ان کے ہاں امام شافعی کے ہاں۔ تو اب سنت مؤکدہ کا لفظ بول کر یہ کہنا کہ امام شافعی بھی ہمارے ساتھ، یہ بات غلط ہے۔ اب سب سے بڑا فتنہ یہ کہ جو آدمی وہاں جاتا ہے وہ پہلے سے تنگ آیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ احرام کی جو ادھر سے 8 ذی الحج کو احرام باندھا مینا سے، اور مینا میں پہنچے، پھر عرفات میں پہنچے، 2 دن ہوئے، گرمی میں بندہ احرام کی حالت میں تنگ آیا ہوا ہوتا ہے، جلدی جلدی سر مڈاؤ اور احرام کھول دو۔ اب ان کے لیے تو آسانی پیدا کر دی طبیعتی بنیادوں پر کہ طبی خواہش ہے احرام سے نکل، اور ادھر سے قربانی ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ تو مسئلہ تمہاری انتظامی خرابی کا ہے، نہ یہ کہ بنیادی مسئلے کو بدل دیا جائے۔ تو اب اس سال میں بڑی مجبوری کے نام سے وہ دارالافتاء کراچی والے تقی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جی مجبوری ہو تو چلو جی کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک ہے، بس احرام کھول دو اور معاملہ ختم کر دو۔ تو یہ مسئلے کی جو نزاکت اور باریکی ہے، اس کو سسٹم کی خرابی کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ مسئلے کی بنیاد پر تو بیچارہ عام آدمی تو سسٹم کا پابند ہے، ظاہر ہے وہ اپنی قربانی خود کر نہیں سکتا، یہ مجبوری ہے۔ تو کم از کم جن کا تعلق ان کا تعلق تو ماشاءاللہ سعودی حکمرانوں سے ہے، وہاں کے علماء سے ہے، ان سے باقاعدہ خط و کتابت کریں کہ یہ پابندی لگا کر تم نے کیوں اس چیز کو کیا ہے ممنوع قرار دے دیا کہ قربانی اپنی نہیں کی جا سکتی، یا قربانی کی صحیح اطلاع بر وقت نہیں کی جا سکتی، بجائے اس کے عام آدمی کی مجبوری بیان کر کے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے چھوٹ ہے، جو چاہے مرضی کرتے تھے۔ کوئی بھی دنیا کا نظام سسٹم، قاعدوں اور ضابطوں کے بغیر نہیں چلتا، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، اور وہ پروسیجر واجب اور لازمی ہوتا ہے۔ تم دنیا کے نظاموں میں جو امور طے کرتے ہیں اس کی خلاف ورزی پر سزائیں دی جاتی ہیں۔ آج جو کراؤڈ کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب نے، حکومتوں نے احکامات جاری کیے ہوئے، انتظامی خانہ کعبہ کے اندر کراؤڈ جمع ہونے کے، یا عرفات سے لے کر مینا تک اور بلکہ حرم تک پہنچنے کے لیے سڑکوں پر کراؤڈ کنٹرول کرنے کے جو قوانین اور ضابطے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے انسانی فائدے کے لیے ہیں، تو واجب ہیں تو پابندی کرے گا نا۔ اور اگر آپ کہیں کہ افعل ولا حرج، اگر ایک سڑک پر کراؤڈ پورا فل جا رہا ہے، کیا کوئی آدمی درمیان میں سے وہ جو آگے راستہ روکنے کے لیے بیریئر لگے ہوتے ہیں ان پر چھلانگ مار کر دوسری طرف چلا جائے تو آپ کہیں گے افعل ولا حرج؟ شرطا اسی وقت گردن سے دبوچ کر لا کر کیا ہے پیچھے کھڑا کرے گا۔ یا حرم کے باہر صحن میں، وہاں بھی کنٹرول کرنے کے لیے، کراؤڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اچھا کام کیا ہے کہ دروازوں کے سامنے انہوں نے راستے آنے جانے کے کھلے رکھنے کے لیے وہ بیریئر کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے یا لوہے کے، کراؤڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی، ایک آدمی کو مثلا اجازت دے دی جائے کہ وہ اس کے اوپر سے چھلانگ مار کے دوسری طرف کراس کر جائے، حالانکہ پٹی بندی بھی ہوتی ہے، وہ تو توڑ کر بھی نکل سکتا ہے، اور وہاں کہا جائے اس حدیث کی بنیاد پر کہ افعل ولا حرج،
کوئی حرج نہیں، کرو جیسے مرضی کرو۔ تو کیا آپ کا ڈسپلن اس کی اجازت دیتے؟ تمہارے کیمرے دیکھ رہے ہوتے، فوراً پیچھے سے شرطا آتا، گردن سے پکڑ لیتا کہ تو یہ رسی توڑ کر کیوں آیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا ڈسپلن جو ہے اس کو جیسے مرضی توڑتے رہو اور بہانہ کرو اپنے کراؤڈ کے کنٹرول کرنے کی بنیاد پر۔ تمہارے انتظامی فیصلے بعد کی بات ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتظامی سسٹم بنایا ہے، طریقہ کار بنایا ہے، اس کو پیش نظر۔ ہاں جہاں مجبوری، مثلاً 8 ذی الحج کو یوم الترویہ کو سب لوگوں نے مینا پہنچنا، اب جس 7 سے ہی شروع کر دیتے، چلو انتظامی بات ہو، مغرب کے بعد لے جانا شروع کرتے ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اصل اصولی طور پر کوئی آدمی 7 کو نہیں جانا چاہتا اور 8 کو جانا چاہتا ہے مینا، اس کو قانوناً بھی اجازت تو ہونی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈسپلن بنایا تھا وہ تو 8 تاریخ سے، اور تم 7 سے ہی کیا ہے لے جا کر وہاں مینا میں ڈال دیتے ہو اپنے انتظامات یا اپنی سہولت کے طور پر، اور پھر وہاں یہ نہیں کہتے کہ افعل ولا حرج، کرو جو کوئی حرج کی بات نہیں، تم چاہے 8 کو آ جاؤ۔ اسی طریقے سے 9 کی صبح کو مینا سے چلنا ہے، اصول قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے، اور دوپہر تک آپ کو عرفات پہنچنا، لیکن وہاں بھی یہی کام کریں گے 8 کی شام کو ہی مینا سے، بلکہ بعض لوگوں کا تو ابھی مینا میں قیام بھی نہیں ہوتا، ان کو رات کو ہی اٹھا کر کیا ہے عرفات پہ پہنچا دیتے۔ تو اپنے انتظامی ضابطے انسانی بھلائی کے نام پر وہ مسلط کیے جائیں، اور وہاں یہ قانون نافذ نہ ہو کہ افعل ولا حرج، جو مرضی کرتے رہو، وہاں تو قانون کی خلاف ورزی قابل گردن زنی ہو۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم بنایا اور ترتیب قائم کی، قرآن و حدیث کی مجموعی تعلیمات سے جو نظام وجود میں آیا، ترتیب قائم کی، اس ترتیب کو تو برقرار رکھنا ضروری ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے کے تمہیں امیر حج بنایا گیا ہے نا بھائی۔ حکومتوں کو، حکومت کے نمائندے کو ایک امیر حج مقرر کرنا ہے جسے حج کے انتظامات کرنا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد 3 مہینے بعد شوال، ذوالقعدہ، رمضان میں سفر، رمضان کو مکہ فتح ہوا، تو 2 ہی مہینے بعد حج کا جو سفر اس کے امیر بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر الحج بنا کر بھیجا۔ تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو ایک امیر کے تابع ہوگی، وہ حج کرائے گا، وہی خطبہ پڑھے گا، خطبہ حج۔ ایسے خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ خود امیر حج تھے، آپ نے تمام ہدایات جاری کی اس کے لیے۔ تو حکومت امیر الحج اس لیے مقرر کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا نظام بنایا، ممکن حد تک اس سسٹم کو باقی رکھا۔ ہاں جہاں بہت مجبوری، عملاً مشکلات ہیں، تو عملاً مشکلات کی وجہ سے استثناءات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند انسانوں سے، لوگوں سے، اب لوگ آ کر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر یہ واجب نہیں تھا تو ایک آدمی کے دل میں یہ کھٹکا کیوں ہے کہ حضور سے پوچھ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی کہ میں پہلے حلق کر چکا اور بعد میں نے جانور ذبح کیا، تو کیا کروں؟ بھائی ترتیب بیان کی گئی تھی نا، ڈسپلن جاری کیا گیا تھا کہ یہ کام اس ترتیب سے کرنے ہیں، تبھی تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ ترتیب مجھ سے بدل گئی، اب کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کر لو۔ اور امام ابو حنیفہ نے اس کا مطلب بتایا کہ اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جو تم نے مثلا حلق کرا لیا، ذبح نہیں ابھی کرایا تو اب ذبح معاف ہو گیا، ترتیب میں سے بات چھوٹ گئی، نہیں، ذبح اب کر دو جا کر، لیکن اگلی بات دوسری جگہ پر موجود ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو پھر دم دینا پڑے گا، وہ اپنی جگہ پر واجب ہے۔
اب عجیب تماشا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ قربانی آپ کی ہوئی نہیں ہوئی، اور آپ نے بال کٹوا لیے، احرام کھول لیا، اور اس دفعہ لوگوں کو مجبوراً یہی کچھ کرنا پڑے، یا 3 دن تک انتظار کرتے رہیں احرام کی حالت میں پھرتے رہے، اور عام طور پر پھرتے نہیں لوگ، احرام کھول دیتے۔ تو اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں اس پر دم واجب ہے، اور یہ دم بھی ادا کرنا حرم کے اندر ہی ہے، یعنی اس کے بعد ان 3 دنوں میں ضروری نہیں ہے، اس کے بعد جب تک آپ حرم میں موجود ہیں تو حرم کی حدی، حرم کا دم، اس کا دم شکر حرم میں ہی ادا کیا جائے، پھر مزید پیسے خرچ کرو، اور پھر کیا ہے، ایک دم وہاں سے بکرا خرید کر 400-500 ریال کا، تو وہ کیا ہے، دم ادا کرو۔ اور ویسے بھی تو ماشاءاللہ یہ لوگ جاتے ہیں، خاص طور پر جو سرکاری حج کرتے ہیں، نہ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں بلکہ بسا اوقات نہ مینا میں قیام کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ بھی واجب چھوٹ جاتا ہے، کیونکہ سرکار سیکورٹی کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ حج کراتی ہے۔ جو 2-3 سال پہلے علماء گئے تھے سرکاری حج میں، بادشاہ جو ہے عبداللہ اس کے زمانے میں، تو وہ پوری ایک ویگن میں بھر کر بس انہوں نے کیا ہے، عرفات سے مغرب کے وقت نکالا اور سیدھا سیکورٹی کے نام پر لا کر کیا ہے، نہ مزدلفہ داخل ہوئے یا وہاں قیام کیا، اور سیدھے کیا ہے مینا میں پہنچا دیا، اور مینا میں بھی جو ان کے خاص سیکورٹی کی عمارتیں تھیں وہاں پر، تو خود علماء نے کہا کہ اب کیا کریں، سرکاری یہاں نکل کر قیام بھی نہیں کر سکتے، چلو دم دے دیں گے، واجب چھوڑ دیا نا، تو پھر دم دینا چاہیے۔ تو بڑی بنیادی سی بات ہے کہ حج کی حکومت کے ذمے اس لیے ہوتا ہے کہ حاجیوں کے لیے سہولت فراہم کرے۔ اب جانور کا قربان کرنا یہ مناسک حج میں سے ایک اہم منسک ہے، اب اس کا انتظام نہیں ہے، بس اس کے پیسے لے کر ایک ایسا وہ مذبح خانہ بنا رکھا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا، اس پر پابندی ہوتی ہے، کوئی حاجی وہاں جا ہی نہیں سکتا، اندر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بس ٹھیک ہے، اللہ توکل، کس کی قربانی ہوئی کس کی نہیں ہوئی کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ انتظامات حج کے اس سسٹم کے مطابق ہونے چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک کے سلسلے میں بیان فرمایا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو۔ تو کس نے سکھائے؟ اس ترتیب کو قائم کرنا ہے جو نبی کی نیابت میں امیر حج بن کر تمام لوگوں کے حاجیوں کے حج کا انتظام کرنے کے لیے۔ اب وہ پہلے بھی قربانی کے پیسے جمع کرائے، اس کا تو پتہ ہی نہیں، وہ تو خطر بود ہو گئی، اور جب اگر حنفی نقطۂ نظر سے اس کو واجب نہیں ادا کیا، دم واجب ہو گیا، تو پھر 500 ریال بھرے اور پھر کیا ہے دم ادا کرے، تو حاجیوں سے ہی پیسے وصول کر رہے ہیں، اور بھائی تمہارا پیٹ اس سے نہیں بھرتا کہ اس موقع پر دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیاں، پانی بیچنے والی، پیپسی اور کوک بیچنے والی، کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والی، اربوں خربوں کا بزنس کرتی ہیں ان 5 دنوں میں۔ اس وقت مکہ پیک پر چل رہا ہے، پوری دنیا کا حاجی وہاں پہنچ رہا ہے، میرا خیال پاکستان سے بھی آخری فلائٹ 1-2 دن میں بند ہو جائے گی، 8 ذی الحج سے پہلے پہلے، تو اتنا لاکھوں آدمی وہاں پر جمع ہو رہا ہے، اور اس کا جو کھانا پینے کے ٹھیکے ہیں وہ انہی یہودی کمپنیوں کو، انہی ہوٹلوں کو نام اسلامی رکھ لیے، پیچھے سب کچھ چین انہی ملٹی نیشنل کمپنیوں اور سرمایہ داروں کی ہے، اور وہ 5 دنوں کا بزنس کما کر 5 دنوں میں اربوں روپے حاجیوں کا لے کر، اور پھر جو حکومت خود وصول کرتی ہے حاجیوں سے انتظامات کے نام پر، وہ الگ سے۔ تو کم از کم وہ جو سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اس کی تو پوری ترتیب کو برقرار رکھنا چاہیے، اس سسٹم کی خلاف ورزی کر کے حج کے انتظامات کرنا یہ تو کسی طرح بھی درست نہیں، اور یہ حکومتوں کو بھی
دنیا میں جو مسلمان حکومتوں کے حج مشن ہیں ان کو بھی توجہ دلانی چاہیے، اس پر بات کرنی چاہیے۔ آخر 2 لاکھ کے قریب یہاں سے حاجی وہاں جاتے ہیں جی، ہر سال 2.25 لاکھ کے قریب، 1,80,000 تو اپنا کوٹا اس کے مطابق تمہیں ملتا ہے۔ تو ان حاجیوں کے حج کو درست رکھنے کے لیے وزارت حج کو بھی تو کام کرنا چاہیے، وزیر حج کو بھی کام کرنا چاہیے، اور جو انتظامیہ ہے، حج ڈائریکٹر جو وہاں ہے، ان کو بھی کیا ہے پیش نظر ہے تجاویز تو دینی چاہیے، لوگوں جو جائیں وہ تو بتائیں ٹھیک ہے جہاں مجبوری ہے مجبوری ہے، لیکن نظام اور سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے پورا کرنا، ملت ابراہیمیہ اور ملت محمدیہ کی اساس پر اس سسٹم کی پابندی کرنے کے لیے ہی آپ امیر الحج بنائے گئے ہیں۔ ہر وزارت حج اسی بنیاد پر ہے، ان کو بائی پاس کر کے اپنی طرف سے اپنی خواہشات، لیکن کم از کم ان کے حج کو تو ترتیب سے برقرار رکھو کہ جس ترتیب کے ساتھ ان کے تمام امور سر انجام پائیں۔ تو یہ دن حاجیوں، اور جو حج پر نہیں گئے دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں، تو اللہ کے لیے انہیں جانور قربان کرنا ہے، اور 5 دن جو ایام تشریق کے ہیں اس میں ہر اجتماع کے موقع پر اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ روح کی پاکیزگی، اللہ کی بڑائی، اس دن کی عبادت کا اجر و ثواب بہت ساری دیگر عبادتوں سے بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو اس میں ذکر اذکار انسانی روح کو پاکیزہ اور بہتر بناتے ہیں، اس لیے ان مسائل کو یاد رکھنا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جو مسائل ہیں علماء سے دریافت کر کے ان کے مطابق جانور کا انتخاب کرنا، اس کے ذبیحہ کا انتظام کرنا، اور ذبح کے وقت کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اپنا جانور اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کریں، یا ذبح کے وقت آپ اس کو سامنے کھڑے دیکھ رہے ہیں، یا تیسرے درجے میں ہے کہ کسی کو وکیل بنائیں۔ ٹھیک ہے یہ سہولتوں کے درجے ہیں، لیکن خود بنفس نفیس اپنے اوپر وہ کیفیت طاری کرنا یہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ یہ جو اس مہینے کے مناسک اور اعمال ہیں، حج کے ہوں، قربانی کے ہوں، ذکر اذکار کے ہوں، ان کو پوری دلی کیفیت کے ساتھ حالت الہیہ طاری کر کے اپنے قلب، عقل اور نفس پر اپنے حجابات دور کر کے کیے جائیں، تو یہ سال بھر کے بہت سارے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، انسان کی روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی قدر کرنے اور اس کے مطابق اپنے اعمال و افکار اور اپنے سسٹم کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔